الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. زمین میں، آسمان میں، سمندر میں، فضاؤں میں اس کی لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں. لیکن ان تمام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسانوں کا مقام اور فضیلت اور ان کی طاقت اور ان کی قوت اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی زبردست بنائی ہے. انسانوں کو جو اللہ نے قوت دی ہے، ایسی قوت کسی اور مخلوق کو اللہ نے عنایت نہیں کی ہے. آپ سمجھتے ہوں گے جو جنگلی درندے ہیں، جانور ہیں، بھیڑیا ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، چیتا ہے، یہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، قوی ہیں. یہ غلط تصور ہے. انسانوں سے زیادہ اگر وہ طاقتور ہوتے، انسان ان کو اپنے قید میں کیوں رکھتا؟ اپنے پنجروں میں اپنی عقل، فراست اور چالاکی کو استعمال کرتے ہوئے ان کو قید کر لیتا ہے. کوئی چیز آج تک انسان پر غالب نہیں آ سکی. انسان چیزوں پر غالب ہے. زمین اتنی بڑی ہے، زمین پر انسان کی حکومت. جہاں چاہیں نہر کے لیے کھود دیں، کنواں بنا دیں، بلڈنگ بنا دیں، جھوپڑی بنا دے، تالاب بنا دے، سڑک بنا دے. زمین نے آج تک کچھ نہیں کہا. بڑے بڑے طاقتور عظیم الجثہ پہاڑوں کو کھود کر سرنگ بنا دیتا ہے. اتنا بڑا سمندر ٹھائیں ٹھائیں جس کی موجیں مارا کرتی ہیں، اس کی گہرائی میں جا کر وہاں کی موتیوں کو چن کر لے آتا ہے. پہاڑوں کی شکل میں عظیم الجثہ بڑے بڑے جسم رکھنے والی مچھلیوں کو اپنی ایک چھوٹی سی کل کے ذریعے سے شکار انہیں کر لیتا ہے. چاند اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی مخلوق ہے. ستارے کتنی دوری پر ہیں. انسان اپنے قدم وہاں پر جما چکا ہے اور وہاں آبادی کی سوچ رہا ہے. جیسے چاہے ستاروں میں ہیر پھیر، چاند میں قدم جمانا، سمندر پر حکومت کرنا، فضا میں حکومت کرنا،
زمین پر حکومت کرنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ وہ مخلوق جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے جو گناہ ہی نہیں کرتے، انسان ہے کہ انسان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ ان میں سے کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے اللہ کو گالیاں دی ہیں، کسی نے اللہ کا انکار کیا ہے، کسی نے نبوت کا انکار کیا ہے۔ ہزاروں قسم کے لوگ بنو آدم میں موجود ہیں۔ فرشتے میں ایک فرشتہ آج تک ایسا نہیں پیدا ہوا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں جو حکم دے دیا اس حکم کے وہ پابند ہیں، وہ چاہ کر بھی اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ایک فرشتوں کی جماعت کو لگا دیا اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں کعبۃ اللہ ہے اسی کی سیدھ میں سیدھے 7ویں آسمان پر وہاں ایک کعبہ ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، وہ قیامت تک طواف کرتے رہیں گے۔ کسی کو سجدے میں لگا دیا، کسی کو رکوع میں لگا دیا، کسی کو ذکر میں لگا دیا، کسی کو تشہد میں بٹھا دیا، کسی کو درود پڑھنے پر لگا دیا، اور کسی کو یہ ڈیوٹی پر لگایا کہ وہ انسانوں کی حفاظت کرے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے آج یہ سیاستدان اپنے لیے روپیہ پیسہ خرچ کر کر باڈی گارڈ رکھتے ہیں، لیکن جب قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے تو ان کے باڈی گارڈ، ان کے محافظ خود ان کی موت کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ دنیا میں سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو خود اس کے باڈی گارڈ نے جو ہے قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے بائیں دائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، وہ امیر ہو غریب ہو حاکم ہو محکوم ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، سب کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے اس کی حفاظت کے لیے لگا رکھا ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ یہ کام کریں گے۔ کچھ فرشتوں کو لگا رکھا ہے کہ وہ بادل کو برسائے، کچھ فرشتوں کو لگا رکھا ہے ٹھیک وقت میں سورج کو نکالے اور غروب کرائے۔ آج تک انہوں نے 1 منٹ کی تاخیر نہیں کی۔ کبھی آپ نے سنا 6:15 بجے سورج کو نکلنا ہے تو آج لیٹ ہو گیا سورج کے نکلنے میں، فرشتے سو گئے تھے، آرام کرنے لگے۔ آج تک 1 لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی۔ یہ وہ نورانی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی کس درجے کی اطاعت کرتی ہے، فرمانبرداری کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر انسان عظمت والا بنے، شرافت والا بنے، تو اس نورانی مخلوق سے بھی اس کا مقام آگے بڑھ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کے عرش سے، اللہ کی کرسی سے اور فرشتوں سے، جبرائیل سے، میکائیل سے ہزاروں درجے افضل انسان بن سکتا ہے۔ اتنا طاقتور ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ قوت دی ہے، وہ طاقت دی ہے کہ وہ نورانی ملائک جو پل بھر کے لیے خطا نہیں کرتے، وہ نورانی ملائکہ بھی انسان کے خادم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے مطہرہ میں ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے۔ صرف ایک ذات ہے، ایک شان ہے اللہ جل جلالہ کی جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ تو اب ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ آپ تک کیسے پہنچے گا؟
یہ فرشتے ہمارے غلام ہیں. ہم درود پڑھتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درود کو ملائک میرے روزے پر پیش کرتے ہیں اگر تم دور ہوتے ہو، اور اگر تم نزدیک ہوتے ہو تو تمہارے درود کو میں خود سنتا ہوں اور تمہارے درود کا میں جواب دے رہا ہوں. ہم درود پڑھیں. ہمارے درود کو پہنچانے کے لیے کون خدمت گزار فرشتے ہیں؟ یہ فرشتے ہیں. حدیث میں آتا ہے دن اور رات میں نائٹ شفٹ اور ڈے ڈیوٹی، یہ دو شفٹوں میں فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں. اصل کے وقت ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے. دن والے فرشتے نام اعمال کو اللہ کے دربار میں لے جاتے ہیں. رات والے فرشتے چارج لے کر اللہ کے پاس سے آتے ہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں. یہ منسٹر اگر جائیں تو ان کے لیے ڈاکٹر رکھے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی آدمی غلط چیز ملا کر تو نہ دے دے. لیکن یہ فرشتے باقاعدہ ہمارے پانی کو فلٹر کر کر ہمیں دیتے ہیں. ہمارے کھانے میں شیطان اثرات ڈال دیتا ہے، اس اثرات کو ختم کر کر کھانے کو پاکیزہ بنا کر انسان کو دیتے ہیں. کتنی عظیم الشان قوت ہے انسان کی. جبرائیل انسانوں کی خدمت کے لیے نبیوں کے پاس قرآن لے کر آیا کرتا تھا، اللہ کی کتاب کو لے کر آیا کرتا تھا. ملک الموت جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے وہ ہمارا غلام ہے. ہماری روحوں کو قبض کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، کام دھندے کو چھوڑ کر باقاعدہ یہی کام میں لگا ہوا. فرشتے انسان کے خادم، زمین انسان کے تابع، آسمان انسان کے تابع، ستارے انسان کے تابع، سمندر انسان کے تابع، پہاڑ انسان کے قبضے میں. تو پھر یہ انسان کیوں کہتا ہے کہ مجھ پر شیطان کا قبضہ ہو گیا، مجھ پر پلیتوں کا اثر ہو گیا، جادو کا اثر ہو گیا، عامل کا اثر ہو گیا. اتنا عظیم الشان اور قوت والا اور طاقتور انسان ایک شیطان سے ڈر جاتا ہے، ایک شیطان اور عامل سے گھبرا جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. فرشتے اس کی غلامی کرے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور آپ اپنی غرض سے یہاں جمع ہوئے. ہماری غرض کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، جنت ہمیں مل جائے، اللہ کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. ایک غرض سے آئے ہیں. لیکن حدیث میں آتا ہے میں اور آپ جب جمع ہوتے ہیں فرشتے اپنے پروں کو ہمارے سروں پر پھیلا لیتے ہیں، رحمت کے پروں کو پھیلا لیتے ہیں. اور آپ مسجد میں جمع ہونے کی نیت سے نکلتے ہیں گھر سے. آپ جائیں اپنی آفس کو، اپنے دکان کو، اپنے اڑوس کو، پڑوس کو، کارخانے کو، وہ کچھ نہیں کرتے. لیکن جب دین کی بات سننے کے لیے اس نیت سے آپ نکلتے ہیں تو فرشتے آپ کے راستوں میں پروں کو بچھاتے ہیں. آپ دیکھیے، ایک تو وہ سفر ہے جو آپ اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر آتے ہیں تاکہ جمعہ کا خطبہ سنیں، بیان سنیں. ایک وہ سفر ہے اپنے گھر سے نکل کر آپ اپنے بازار کو جاتے ہیں، دکان کو جاتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے مسجد کو جب آئیں گے تو آپ کو سفر میں آسانی ملے گی، اس لیے کہ فرشتوں نے پر بچھائے رکھے ہیں، ساری رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں. اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا، اتنی بزرگی والا اور اتنی کرامت والا انسان آج عاملوں کے چکر میں پڑ جائے، آج شیطانوں کے چکر میں پڑ جائے، مجاوروں کے چکر میں پڑ جائے. کیا ہو گیا ہے انسان کو؟ فرشتے تیرے پیروں تلے پر بچھائے اور جب بات سنے اوپر رحمت کے پر بچھائے، تیری دعا پر آمین کرے، تیرے درود کو پہنچائے، تیرے کھانے کی حفاظت کرے، تیرے سانسوں کی حفاظت کرے، تیرے لباس کی حفاظت کرے، ہر چیز کی حفاظت کرتے وہ ہمارے خادم. اور اتنا بزرگی اور کرامت والا انسان ایک پلیتے کا غلام، ایک تعویذ کا غلام، ایک عامل کا غلام، ایک سجادہ نشین کا غلام، ایک جادوگر کا غلام. تو نے اپنی طاقت
बलबूते से जमीन को गुलाम बना लिया, आसमान को गुलाम बना लिया, सितारों को गुलाम बना लिया, चांद और सूरज को गुलाम बना लिया, और फरिश्ते तेरी गुलामी करते हैं। और जब तू गुनाह पर आ जाता है और शैतानियत पर आ जाता है तो दाढ़ी मुंडाने वाले, सूद खाने वाले, रिश्वत खाने वाले, शराब पीने वाले, धन का इस्तेमाल करने वाले, औरतों की इज्जतों आबरू लूटने वाले, उनकी इस्मतों का खिलवाड़ा करने वाले, ऐसों का गुलाम तू बन जाता है। अल्लाह की तौहीद के रास्ते को छोड़ता है और शिर्क के रास्ते पर आता है तो शैतान शराबी, हरामी और कबाड़ी, जानी, बदकारों का गुलाम बना देता है। और तू अच्छा होता है तो फरिश्ते तेरी गुलामी करते हैं, तेरे ज़रूरत को पहुंचाते हैं और तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और तेरी दुआओं पर आमीन कहते हैं। अब इंसान की मर्जी कि बुरा होकर शराबियों का, कबाबियों का, जानियों का, बदकारों का वो गुलाम बन जाए, उनके थूक चाहे। अभी जाते हैं सज्जादा नशीनों के पास, आमीनों के पास, क्या करते हैं? वो थूकते हैं, पानी में थूक कर देते हैं, औरतों की सीनों पर थूकते हैं, मुंह पर थूकते हैं, जिस्मों पर थूकते हैं। तो अल्लाह कहते हैं जब तुम मेरी तौहीद के रास्ते पर नहीं आता तो मैं शैतान के ये जो मसनूई बंदे हैं और शैतान के पुजारी हैं, इनसे मैं तुझे पुकाने कराता हूँ दुनिया में। खबर का आजाद अलग है, आखिरत की रुसवाई अलग है और जहन्नम का आजाद अलग है। दुनिया ही में मैं तेरी इज्जत और तेरी औरतों की इज्जत और आबरू इन जालिमों से लुटाता हूँ और तबाह करता हूँ और बर्बाद करता हूँ। और अच्छा होता है तो फरिश्तों को तेरा गुलाम बनाता हूँ। कोई चीज अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह की कुदरत के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज होने की नहीं है। ना आमिल कुछ कर सकता है, ना जादूगर कुछ कर सकता है, ना मिस्र जम करने वाला कुछ कर सकता है, ना सज्जादा नशीन कुछ कर सकता है। जो कुछ होगा अल्लाह की मर्जी से होगा, अल्लाह की ताकत से होगा, अल्लाह की कुदरत से होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा। अल्लाह ताला एक बादल से कितने पानी के कतरे गिरते हैं उनको जानता है, कहाँ गिराना है उनको जानता है, किस पानी से जमीन को नफा पहुंचाना है वो भी जानता है, किस पानी से नुकसान पहुंचाना है वो भी जानता है। बारिश के एक एक कतरे का इल्म, दुनिया में जितने दरख्त हैं एक एक पत्ते का इल्म अल्लाह तबारक तआला को है। ये आमिल कुछ नहीं जानते, ये जादूगर कुछ नहीं जानते, ये खुद अपने नफा और अपने नुकसान के मालिक नहीं, आने वालों का क्या नफा करेंगे, आने वालों का क्या बिगाड़ा करेंगे। अल्लाह के अलावा कोई दुनिया में ना नबी, ना रसूल, ना जिब्राइल, ना मीकाईल, मलकुल मौत, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता भी एक सेकंड पहले अल्लाह की मर्जी के बगैर हमारी रूह को कब्ज नहीं कर सकता। ये हमारी जान क्या निकालेंगे। इसराफील जो सूर फूंकने के लिए बैठे हैं, एक लम्हा पहले अल्लाह की मर्जी के बगैर सूर नहीं फूंकेंगे। ये सब जो हो रहा है ये सब शैतान के खेल, ये शैतान का खिलवाड़ा है। ये लोग शैतान से मुआहदा करते हैं, ये आमिल लोग, ये सज्जादा नशीन, ये जादूगर, शैतान और इनकी आपस में दोस्ती होती है। मुझे एक बात बताएं, आपका कारखाना हो, आपका दुकान हो या आपका घर हो, आप टीवी में एक ऐड दें, इश्तिहार दें कि मुझे एक नौकर चाहिए, एक काम वाला चाहिए, उसकी मैं तनख्वाह नहीं दूंगा, अपना खाना खुद खा लेगा, अपने कपड़े खुद धो लेगा, अपना इंतजाम खुद कर लेगा, हमारी तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं। क़यामत की सुबह आ जाएगी, आपको इस दुनिया से कम कोई नौकर नहीं मिलेगा, आपको कोई खादिम नहीं मिलेगा। कहेगा मुझे जुआ काटा कि बगैर तनख्वाह के सेठ का काम करो, बल्कि ऊंची तनख्वाह को देखकर 40 साल से नौकरी करने वाला नौकरी को धुतकार ऊंची तनख्वाह पर चला जाएगा। कोई इंसानों की जमात में
بنو آدم میں مسلمانوں نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کی غلامی نہیں کرے گا کہ میرے پیر داب دے ساری زندگی، تجھے کھانا نہیں دوں گا، تجھے پانی نہیں دوں گا، سونا ہے میرے گھر کے باہر جا کر سونا ہے، تنخواہ نہیں دوں گا. کہیں گے پاگل. اگر کوئی ایسا عہد بھی دے، اعلان بھی دے، کہیں گے پاگل ہے، بے وقوف ہے. کیسا اعلان دے رہا ہے؟ آپ سوچئے، آپ کی برادری میں، نبی کی امت میں، مسلمانوں کی جماعت میں، آدم کے بچوں میں آپ کو غلام نہیں مل رہا ہے. شیطان کو جب اللہ کے دربار سے نکالا گیا تو شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مولا مجھے مہلت دے، میں انسان کا قیامت تک کے لیے میں دشمن بن جاؤں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو دشمن بن جا، لیکن پرہیزگار بندوں پر تیرا نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر وہاں سے نکال دیا. اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. قرآن نے اعلان بھی کر دیا کہ شیطان جب یہاں سے نکلا تو دشمن بن کر نکلا ہے. اے لوگوں، اے میرے بندو، شیطان کو کبھی دوست نہ سمجھو، وہ تمہارا دشمن ہے. اب یہاں پر آپ غور کریں، یہ شیطان کسی عامل کو ساتھ دیتا ہے، یہ شیطان کسی پجاری کو ساتھ دیتا ہے، یہ شیطان کسی سجادہ نشین کو ساتھ دیتا ہے، اور یہ شیطان کسی جادوگر کو ساتھ دیتا ہے. کہیں گے سنا ہے آپ نے کہ فلاں عامل کے پاس جاؤ تو اس کے پاس موکل ہے. یہ موکل نہیں، شیطان ہے. جیسے ایک بڑا گنڈا چھوٹے گنڈے کو ختم کر دیتا ہے اور ایک طاقتور کمزور کو ختم کر دیتا ہے، تو یہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے، ایک بڑے شیطان کو رکھتے ہیں. اب جس کے آنکھ پر چھوٹا موٹا شیطان آتا ہے اس کو لے کر جاتے ہیں، تو اب وہ بڑے شیطان کے ذریعے سے چھوٹے شیطان کو دفع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی عامل صاحب بڑے اچھے ہیں، انہوں نے علاج کر لیا. اب وہ بڑا شیطان جو اس کی خدمت کرتا ہے، تو دنیا میں کوئی آدمی بغیر تنخواہ کی خدمت نہیں کرتا، بغیر معاوضے کی خدمت نہیں کرتا. تو جو شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے وہ کیسے خدمت کرے گا؟ وہ بھی تو کچھ مانگے گا. وہ کیا مانگے گا؟ وہ آپ کے روپیہ نہیں مانگے گا، آپ کی دولت نہیں مانگے گا، وہ آپ کو الٹا روپیہ لا کر دے گا، پیسہ لا کر دے گا. پرانے زمانے میں یہ بینک لاکر نہیں تھے، بینک لاکر جو تھے نہیں تھے. لوگ کیا کرتے، زمین کو کھود کر مالوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. بیٹا رکھتا باپ کو علم نہیں، بیوی رکھتی شوہر کو علم نہیں، شوہر رکھتا بیوی کو علم نہیں. سمجھے؟ اب ایسے ہی مر گئے. جنگل میں انہوں نے دفینہ رکھا اور مر گئے. اب جب مر گئے وہ زمین کے اندر رہ گیا، اس کو اس کی اولاد استعمال نہیں کرتی، اس کا باپ استعمال نہیں کرتا. شیطان بڑا ہوشیار ہے. جیسے آج بہت سارے لوگ کنواں کھودنے سے پہلے مشنری کو استعمال کر کر پہچان لیتے ہیں کہ کتنے فیٹ پیچھے پانی ہے، میٹھا پانی یا کھارا پانی، اور کس طرف سے آ رہا ہے، ایسا وہ پہچان لیتے ہیں. تو شیطان پورے عالموں کا عالم ہے، سائنسدانوں کا سائنسدان ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، انجینئروں کا انجینئر ہے. یہ LLB کیے بغیر لائر ہے، دارالعلوم میں پڑھے بغیر، بریلی میں پڑھے بغیر علامہ ہے، مفتی ہے، MBBS کا کورس کیے بغیر ڈاکٹر ہے، BE کیے بغیر انجینئر ہے. بہت علم ہے اس کو. آپ کو ڈاکٹری کے لیے لاکھوں روپے ڈونیشن دینے پڑیں گے، انجینئرنگ کے لیے لاکھوں روپے سیٹ کے لیے. لیکن اللہ نے اس کو اتنا ثواب دیا ہے، اتنا ثواب دیا ہے کہ بغیر پڑھے کے انجینئر، ڈاکٹر، لائر، علامہ، مفتی، قاری، حافظ، نمازی، حاجی، وہ سب کچھ ہے. وہ اس لیے کہ ڈاکٹروں کو ڈاکٹری کے ذریعے سے دھوکہ دیتا ہے. ڈاکٹر کو جاہل دھوکہ نہیں دے سکتا. ڈاکٹر کا فن جان کر ڈاکٹر کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. انجینئر کا فن جان کر انجینئر کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اس لیے وہ سب کو دھوکہ دے رہا ہے. انجینئر کو دھوکہ دے رہا ہے کہ ایک پل کے اندر اگر 200 موٹے سیمنٹ لگتے ہیں تو ایک کام کر،
50 मूठे कम कर ले और 50 मूठे कम कर 50 मूठे के इवज में अपने जोरू के गले में लच्छा डाल ले। ये शैतान ही का तो सबक है जो उसको पढ़ा रहा है इंजीनियरिंग का। डॉक्टर को सबक देता है कि भाई गुर्दा निकाल ले, इसका खून निकाल ले, ऑपरेशन गलत कर दे और अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने तजुर्बे के लिए किसी गरीब के सीने को चीर दे, किसी की जान से खिलवाड़ा कर ले, उसको डॉक्टरी के जरिए से गुमराह कर रहा। आलिम को इल्म दीन के जरिए से गुमराह कर रहा है कि तेरी बातें 1400 साल पुरानी हो गई, अब एक नए नई चीजों को ला। तो खत्म के अंदर तमाम लोगों को जोड़कर बूंदी को तकसीम कर, सबको जोड़कर रो रो कर, लेटे हाथ कर दुआ कर, ये सब क्या है? शैतानी तरकीबें हैं, शैतानी चाले। आलिम को इल्म दीन के जरिए से, डॉक्टर को डॉक्टरी के जरिए से, इंजीनियर को इंजीनियरिंग के जरिए से, हर तरीके से वो गुमराह करता है, इंसान का असली दुश्मन है। अब एक सज्जादा नशीन, आमिर और जादूगर और पीर और मुर्शिद की अगर वो गुलामी करेगा तो वो मुफ्त में नहीं करेगा, वो तो जमीन के खजाने भी जानता है। हमारे अजीज दोस्त थे डॉक्टर साहब, हाजी साहब भी थे। मैं आपको बताऊंगा कि शैतानी असरात क्यों कर हुआ करते हैं और कैसे हुआ करते हैं। शैतान की और उनकी कुछ अनबन हो गई। कुरान शरीफ में है यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, परहेजगार बंदों को, नेकोकार बंदों को शैतान कुछ खलल डालता है और उन्हें कुछ तकलीफ देता है। शैतान आता है और शैतान इंसान के जिस्म पर हावी होता है, यह 100% सही बात है, और उसके आंख पर भी सवार होता है। तो उनको दिल की शिकायत होगी, हार्ट की शिकायत होगी। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने का वक्त आता, सीने में बहुत ज्यादा दर्द होता। खुद डॉक्टर और दोस्तों अहबाब उनके डॉक्टर जाते दोस्तों अहबाब के पास तो वो कहते कि साहब तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है, जाकर ईसीजी चेक कराते और फिर जो वो चेक कराना है वो चेक कराते। पूरी रिपोर्ट को शैतान नॉर्मल करा देता। कंप्यूटर को खराब कर दिया उसने, ईसीजी को खराब कर दिया। वो सब कुछ कर सकता है, अल्लाह ताला के पास से वो इख्तियार लेकर आया है। हत्ता के वो ये समझते रहे कि मुझे हार्ट ट्रबल नहीं है, इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो शैतान इन दफीनों को जानता है जो जमीनों में छुप कर हैं, सोने चांदी के जेवरात, वो दे सकता है, हम उसे क्या देंगे? उसके पास दौलत है बेपना। और उसे क्या चाहिए? लोगों का ईमान चाहिए। उसे क्या चाहिए? नमाज की खराबी चाहिए। उसे क्या चाहिए? मियां बीवी की जुदाई चाहिए। उसे क्या चाहिए? शिर्क चाहिए। उसे क्या चाहिए? बुत परस्ती चाहिए, पूजा चाहिए। अब वो क्या करते? ये बड़े बड़े झंडे वाले, ये बड़े बड़े आमी, ठीक है, अम्मावास को, तुम्हारी अम्मा और बीवी को या बेटी को या बेटे को जिस पर शैतान है, लाओ हमारे झंडे के पास छोड़, हम जो है उसका इलाज कर देंगे। और मैं आपको बताऊं ये अम्मावास क्या होती है? चांद रात से पहले जो तारीख रात होती है, डार्क नाइट, तारीख रात जो होती है, इनमें शैतानों को खुली छूट होती है। जैसे इंसान का मिजाज है दिन के उजाले में काम करने का, इंसान को रोशनी से मोहब्बत है, शैतान को अंधेरे से मोहब्बत है। अंधेरा जितना ज्यादा होगा शैतान को काम करने में आसानी होगी। तो महीने में एक मर्तबा जब चांद पूरी तरीके से छुप जाता है और तारीखी आती है तो शैतान को अपना काम करने में आसानी होती है। अब ये आमिल लोग सज्जादा जिन पर शैतान सवार होता है उनको बुलाते हैं। आपने सुना होगा, कभी काली मुर्गी को तलब करते हैं, कभी बकरे को तलब करते हैं, कभी कलीजी को तलब करते हैं और कभी किसी और चीज को तलब करते हैं। वो लेकर कहते हैं इसको तुम झंडे के पास डालो। अब जब डालता है आदमी खड़े होकर तो नहीं डालता, झुकता है झंडे के पास, तो शैतान उसके सामने खड़ा हो जाता है और खुश होता है, आहा हा देखो मेरे सामने ये लोग खून डाल रहे हैं और मुझे रुकू कर रहे हैं और मुझे सजदा कर रहे हैं। ईमान को खराब होता हुआ देखकर शैतान खुश हो जाता है। अब
اگر آنے والا شیطان چھوٹا ہے تو بڑا شیطان چھوٹے شیطان کہتا ہے نکل جاتا ہے. اب عامل کا نام ہو جاتا ہے کہ عامل صاحب شیطانوں کو دور کرنے والے اور مجھے سجدہ کر دے. ایمان کو خراب ہوتا ہوا دیکھ کر شیطان خوش ہو جاتا ہے. اب اگر آنے والا شیطان چھوٹا ہے تو بڑا شیطان چھوٹے شیطان کہتا ہے نکل جاتا ہے. اب عامل کا نام ہو جاتا ہے کہ عامل صاحب شیطانوں کو دور کرنے والے. اور یہاں تک میں بتاؤں ان کی شیطانوں سے بات چیت ہوتی ہے. شیطان سے پوچھتے ہیں فلاں عورت کو جن ہے تو کیسے نکالے گا؟ کہے گا وہ عورت بہت خوبصورت ہے, میں اس سے ہم بستری کرنا چاہتا ہوں, میں اس سے وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو شوہر بھی اسے کرنا چاہتا ہے. تو چنانچہ اس عورت کو گندگی کی حالت میں یہ لوگ اپنے حالوں میں بلاتے ہیں اور شیطان کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ بدکاری کرے, ان کے ساتھ وہ زنا کرے, اپنی خواہش کو پورا کرے. اس طریقے سے شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان عورتوں کی عزت کو لٹتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے, ایمان کو خراب ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اب ان عورتوں سے کہو, ان صاحبوں سے کہو, ان حرامیوں کے پاس نہ جاؤ, ان لٹورے کے پاس نہ جاؤ, ان زانیوں کے پاس نہ جاؤ. جی مولانا توبہ توبہ, وہ ہمارے باپ کے داخل ہیں, اتنی بڑی داڑھی ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے اور سر پر امامہ ہے, اور بیٹی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اپنی بچی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں, آپ کو معلوم ہے قرآن کب پڑھنا ثواب ہے؟ قرآن وضو کی حالت میں, پاکیزگی کی حالت میں پڑھے تو آپ کو ثواب ملے گا. میاں بیوی نے ملاقات کی تو غسل واجب ہو گیا, غسل فرض ہو گیا. غسل کرنے سے پہلے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے, سمجھ گیا؟ قرآن پڑھیں گے گناہ ہوگا. یہ لوگ جو بڑی داڑیاں والا ہیں, بڑے بڑے منکے والے, یہ جنابت کی حالت میں زنا کر کر شیطان کو خوش کرنے کے لیے ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, شیطان کو خوش کرنے کے لیے. اگر یہ لوگ جس دن غسل کرتے ہیں اسی وقت شیطان ان کو قتل کر دیتا ہے. غسل کرے بھی فوراً زنا کر کر ان کو ناپاک ہونا پڑتا ہے. یہ مسجد نہیں آئیں گے, یہ نماز نہیں پڑھیں گے. اگر آپ کو نماز پڑھتا ہوا کوئی ملتا ہے, قرآن پڑھتا ہوا کوئی ملتا ہے, حالت جنابت میں زنا کر کر ناپاکی کی حالت میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا شیطان سے ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, شیطان کہتا ہے, اور ایک مرتبہ ایک سجادہ نشین, ایک عامل, ایک جادوگر شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے, کنٹرول میں چلا جاتا ہے, تو شیطان مرتے دم تک اس کو ریلیز نہیں کرتا, اس کو نماز پڑھنے نہیں دیتا, قرآن پڑھنے نہیں دیتا, اور اس کو توحید کے راستے پر آنے نہیں دیتا, پاکیزہ ہونے نہیں دیتا, اور اللہ کے گھر میں جانے نہیں دیتا. وہ اپنی شرائط کو منواتا ہے. کیا شرائط ہیں اس کے آپ سنیں گے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے ان بدکار عاملوں کے پاس جانے سے بہتر یہ ہے میری بیوی کی موت ہو جائے, میرے بچے کی موت ہو جائے, میری اماں کا انتقال ہو جائے, میرا کاروبار ڈوب جائے, میرا جنازہ نکل جائے, میں فقیر بن جاؤں, یہ بہتر ہے اس چڑے ہوئے اس بدکار اور فاسق جادوگر کے پاس جانے سے. کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ قرآن کی آیتوں کو پیشاب اور پاخانے سے لکھتے ہیں, قرآن کی آیتوں کو عورتوں کے حیض اور ماہواری کی گندگی اور خون سے لکھتے ہیں. یہ شیطان ان کے باپ کے گھر کا غلام جو آنے والے لوگوں کو شفا دے دے گا, آنے والے لوگوں کے کاروبار میں ترقی دلا دے گا, آنے والے لوگوں کو بچہ دے دے گا. جب تک یہ کاروبار نہیں ہوتا کہ قرآن کو بہانے سے نہ لکھا جائے اور قرآن کا جوتا نہ بنایا جائے, اس وقت تک شیطان بھی ان کی بات نہیں مانتا. بھائی ایک مکان ہے, میرا ایک مکان ہے, فرض کرو ایک رہنے کا اور ایک دینے کا, میں مفت میں دے دوں گا. اس کی ایک شرط ہے, کنڈیشن ہے, لائٹ کی بل تمہیں دینی پڑے گی, پانی کا خرچہ تمہیں دینا پڑے گا, وائٹ واش تمہیں کرنا پڑے گا, بھاڑا دینا پڑے گا, ایڈوانس دینا پڑے گا. ایک 40 اینٹوں کا مکان, 30-40 کا زمین کا مکان انسان کو پھگٹ میں نہیں دیتا, مفت میں نہیں دیتا.
جو شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، ان باباؤں کے پاس آ کر، ان جادوگروں کے پاس آ کر، ان عاملوں کے پاس آ کر کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے دین کو خراب کیے بغیر، ہمارے قرآن کو خراب کیے بغیر، ہمارے نبی کی توہین کیے بغیر، ہمارے عقیدے اور ہماری توحید میں خلل ڈالے بغیر کیا وہ ہمارے کام کو پورا کرے گا؟ اس لیے اللہ پر توکل کرے آپ کہ مر جائے کوئی بات نہیں، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موت ایک لمحہ پہلے نہیں آتی اور زندگی ایک لمحہ بڑھ کر نہیں ملتی۔ موت اور حیات کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، عاملوں کے چکر میں لگا ہے۔ اتنے خبیث لوگ ہیں، اتنے بدکار لوگ ہیں، آپ کہیں گے مولانا کبھی ہم نے دیکھا نہیں اور کبھی ہم نے سنا نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے دیکھا نہیں آپ نے، اس لیے سنا نہیں کہ جب کوئی آدمی کسی بابا کے دربار میں جاتا ہے، کسی آدمی کے پاس جاتا ہے، کسی سجادہ یتیم کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، پہلا کام یہ ہوتا ہے عقل کے دروازے کو تالا لگا کر جاتا ہے، وہ سلنڈر ہو جاتا ہے۔ ہمارے بابا ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، تو لہذا آدمی جب عقیدت میں اندھا ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی میں بھی اسے اجالا نظر آتا ہے، آدمی اندھا ہو کر جاتا ہے۔ آپ ایک کام کریں، عقیدت کے دروازے کو تالا نہ لگائیں، دیکھنے کے لیے جائیں، آزمائش کے لیے جائیں یہ کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ کھلواڑا کرتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، منڈی پارٹی کے اندر ایک قوال ہے چھوٹو بھائی عامر، ہم نام لے کر کہہ رہے، ہمت ہو وہ اپنی جادوگری کے ذریعے سے، اپنے پلیتوں کے ذریعے سے، اپنے شیطان کے ذریعے سے وہ ہمت ہو تو ختم کر کے دکھائیں۔ آنکھوں سے ہم نے دیکھا عورت جب جاتی ہے دم کرنے کے لیے، پیچھے پشت میں چولی کے اندر اپنی ہتھیلی کو داخل کرتا ہے اور اس کے سینے کو کھول کر منہ پر دم کرتا ہے۔ شوہر بیٹا ہوا، بیٹا بیٹا ہوا، لیکن چونکہ عقیدت لے کر جاتا ہے کہتے ہیں بابا نہیں کر رہے، بابا کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے عقیدت کے دروازے کو تالا لگا دیا ہے۔ بیٹیم لے آؤٹ کے اندر ایک شاہ صاحب ہے عامر، آپ دیکھیں عورت جب جاتی ہے خوبصورت، پہلے اس کو بلا لیتے ہیں اور بدصورت ہوتی ہے کہتے ہیں چلے جا چلے جا، تجھے کس نے کہا یہاں آنے کے لیے؟ خوبصورت عورت کو بلا کر ایک لاٹھی ہوتی ہے اس مردود کے پاس، لاٹھی کے سرے میں ایک پیتل کی ٹوپی لگی ہوئی رہتی ہے، عورت کو کہتے ہیں کہ تو اپنی ناک دکھا، اپنے پیٹ کو دکھا۔ عورت اگر میکسی پہنی ہوئی رہتی ہے تو نیچے سے اس میکسی کو اٹھانے کے لیے کہتے ہیں، نہ نیچے سے کپڑا اٹھانے کے لیے کہتے ہیں، اور اس لٹھے کو اس کی ناک میں چبوتے ہیں، اور جب سے برداشت کر لیتی ہے لاٹھے کو چبو چبو کر اس کی شرمگاہ تک لے جاتے ہیں۔ اب مرد بیٹھا ہوا ہے، بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، عقیدت کی اندھی چادر لگی ہوئی ہے، عقل کو تالا لگا ہوا ہے، آنکھوں کے سامنے بیٹی کی عزت کا کھلواڑا ہو رہا ہے، بیوی کی عزت کا کھلواڑا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شاہ صاحب پیسہ نہیں لیتے علاج کرنے، پیسہ نہیں لیتے، تیری جورو کی عزت کے ساتھ، بیٹی کی جوانی کے ساتھ کھلواڑا کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہر آدمی کی جو شہوت کی بھوک ہے، سیکس کی خواہش ہے، مٹانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی زنا کر کر خواہش کو مٹا لیتا ہے، کوئی غسل خانوں میں خواہش کو مٹا لیتا ہے، کوئی پوسٹر دیکھ کر مٹا لیتا ہے، کوئی دھکے لگا کر مٹا لیتا ہے، کوئی دل میں سوچ کر مٹا لیتا ہے۔ تو اس شاہ صاحب کی جو حرکت ہے عورتوں کو ڈنڈا چبونے سے شاید اس مردود اور مردود کی خواہش پوری ہوتی ہوگی۔ خوبصورت عورت ہوتی ہے، کہتا ہے کہ چارچوے کو یا منگل کو چراغ جلتا ہے اس کے کمرے میں اور اسے بلاتا ہے، نوجوان ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، یہ کیا کاروبار کر رکھا ہے تم نے محفل نکاح میں میں نے قبول کیا، کیا اسی لیے تم نے قبول کیا تاکہ تم اپنی بیوی کو اور ہونے والی بیٹی کو ایسے شاہ صاحبوں کے کمروں کے اندر ناک کھول کر بتا دے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا، حدیثوں کی روشنی میں جننے والا اور پیدا کرنے والا باپ اپنی بیٹی کی پیٹھ کو دیکھ نہیں سکتا، پیٹ کو دیکھ نہیں سکتا، ران کو دیکھ نہیں سکتا، پنڈی کو دیکھ نہیں سکتا، پیدا کرنے والا باپ دیکھ نہیں سکتا۔ کیا ہو گیا ہے ان کی عقلوں کو، کیا ہو گیا ہے ان کی سمجھوں کو کہ میاسی اور برقع پہنی ہوئی رہتی ہے، کھولنا چاہتی ہے، کہتا ہے یہاں سے نہ کھولو، نیچے سے کپڑا اٹھاؤ۔ میں کہتا ہوں وہ نوجوانوں کو
جو گلیوں کے اندر غنڈہ گردی کرتے پھرتے ہیں اور روڈزم کرتے پھرتے ہیں، ان حرام خوروں کی خبر لو تم۔ یہاں کاول بھائی سندرا ہے، سعیدیہ مدرسہ MP فیکٹری کے پاس، ایک ہے ظالم حرام خور عامر، آپ اس کے پاس جائیں گے کیا تبرک لے کر جائیں گے؟ زمزم کا پانی یا مکے کا کھجور یا مدینے کا اجوا کھجور کیا لے کر جائیں گے؟ کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ 10 لیٹر شراب لاؤ، 15 لیٹر شراب لاؤ، پتے بول رہا ہوں میں آپ کو۔ کاول بھائی سندرا ہے، MP فیکٹری کے قریب ہے، نام ذہن سے نکل گیا، مسلمان نظام یا ابراہیم ہے، اور یہ BTM کا شاہ ہے، اور وہ منیری پارلے کا چھوٹو ہے، نام کہہ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ان سے کہو جا کر کہ تمہیں ہمت ہو، تم میں طاقت ہو، تمہارے پاس شیطان ہو، موکل ہو، پلیتے میں دم ہو، جلا کر ہمیں بھسم کر دکھائے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے یہ حرام خور کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ 10 لیٹر شراب لاؤ۔ کوئی شرابی بھی اتنی شراب نہیں پیتا، آنکھ پر کوئی شرابی جن کو شیطان کو لے آتا ہے، اس کا اس سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ جب تو آئے گا مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں سے میں تجھے شراب پلاؤں گا۔ عورت جاتی ہے، پہلا سلام نہیں ہوتا، گڈ مارننگ گڈ آفٹر نون نہیں ہوتا، السلام علیکم نہیں۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے، گڈ مارننگ کرتا ہے، ارے پڑوس کے لوگ بات کرتے ہیں، جاری تو سلام کرتی ہے، میرا سلام دربار کا معلوم نہیں، نہیں حضرت مجھے معلوم نہیں، میرے دربار کا سلام یہ ہے تیرے ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ سے شراب کا پیالہ تو مجھے پلا، 10 15 لیٹر کمبخت حرامی وہ شراب پیتا ہے، شیطان مست ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جہاں شراب آتا ہے تو وہاں شباب بھی آتا ہے، دیوانگی بھی آتی ہے، پھر اس کے پاس لپیٹنا بھی ہوتا ہے، بوسا بھی ہوتا ہے۔ خدا جانے کیا ہو جاتا ہے ان جانے والی ظالم عورتوں کو کہ بوسا کرتی ہیں، جاتے وقت سلام کا بوسا اور آتے وقت رخصتی کا بوسا، اپنے ہاتھ سے شراب پلانا پڑتا ہے۔ یہ سب شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ شک کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ڈنڈے سے کھلواڑا کرتا ہے، لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، حسین ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ نانا کی طرح ہے، وہ دادا کی طرح ہے، نانا بھی دادا بھی نہیں، خبر میں ٹانگ چھوڑ لے مرد بانا، اس وقت تک بھی اسے بنا کی خواہش باقی رہتی ہے۔ شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہونے والی ہو، کوئی سسٹر خوبصورت جائے، شیطان تب بھی دل کے اندر زنا کا خیال ڈالتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے بزرگان دین، اذان دینے والے، دین کے دائی اور دین کے خدمت گزاروں کو شیطان نے نہیں چھوڑا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں ایک مؤذن صاحب تھے، بڑے پرہیزگار، بڑے اللہ والے، اذان دینے کے لیے اس زمانے میں مائکروفون نہیں تھا، اذان دینے کے لیے میزانے پر ایک الگ سے اذان دینے کا ایک سیڑھی کا ایک یہ ہوتا، مینارہ ہوتا، اس پر چڑھتے زور سے اذان دیتے۔ اتفاق سے سامنے کا جو گھر تھا اس گھر کے اندر ایک عیسائی لڑکی تھی، ان کی نگاہ ان سے گر جایا کرتی تھی، عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہیں سے بات کی کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عیسائی لڑکی نے کہا میں عیسائی اور تم مسلمان مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کہا میں تیری شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا میرا مہر دینا پڑے گا۔ کہا مہر کیا ہے؟ کہا 10 سال تک میرے پالتو سوروں کو تمہیں چلانا پڑے گا۔ کہا کہ منظور ہے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے مرتد ہو کر اسلام کو چھوڑ کر تمہیں عیسائیت کو قبول کرنا پڑے گا۔ دونوں شرطوں کو اس مؤذن نے قبول کر لیا۔ کہا میں مرتد ہی ہوتا ہوں اور تیرے مہر کو ادا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھی سے جو اترا ٹھوکر لگی، گیا تھا اوپر اذان دینے کی نیت سے، نیچے آیا تو مرتد اور کافر ہو کر آیا۔ 10 سال اللہ کی توحید کا نغمہ پکارنے والا، نبی کی نبوت کا اعلان شہادت کرنے والا، اعلان شہادت کرنے والا، وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ یہ عامل، یہ کامل، یہ جادوگر، یہ بابا، یہ شاہزاد، یہ کیا محفوظ رہ سکیں گے؟ انہوں نے شیاطین کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، لوگوں کے ایمان پر، لوگوں کی عصمتوں پر، عورتوں کی آبرو پر یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیواجی نگر میں سیمیا روڈ ہے، ایک عامل سے نام ذہن سے نکل گیا، لمبا جبہ کالا پہنا کرتے تھے، بڑی داڑھی تھی اور بڑے بڑے منکے ڈالا کرتے تھے۔ جس سیکنڈ اور جس آن میں ان کی اور شیطان کی انمن ہو جاتی ہے،
اختلافات ہو جاتے ہیں، اسی وقت شیطان ان کو ختم بھی کر دیتا ہے. ساری زندگی وہ مجبور کرتا ہے شراب پلاؤ، زنا کرو، میری پوجا کرو. سنا ہوگا آپ نے کہ عامل نے 7 بکروں کے خون کو مانگا ہے. یہ عامل خون پی جاتا ہے؟ نہیں، شیطان کو یہ نجس اور گندا خون بہت پسند ہے. وہ عامل اور جادوگر کو کہتا ہے فلاں تالاب کے پاس فلاں مندر ہے، اس وقت اماواس میں میں آتا ہوں، وہاں آ کر تم اس عورت کی طرف سے اتنا تحفہ مجھے خون کا دینا، نذرانہ دینا، کلیجی دینا، شراب دینا. یہ عامل دیتا ہے اور شیطان کو کہتا ہے چھوٹے شیطان کو دفع کرو. کوئی ایمان والا، توحید کی زندگی گزارنے والا اللہ کی قسم اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ ان ملولوں کے پاس جا کر ایمان کو خراب کرنے سے. میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ موت تو وقت پر آنی ہے، صحت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، بیماری کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں. آپ ضد کریں، عاملوں کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں عاملوں کے پاس جائیں گے مقدر بن جائے گا، روپیہ مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، پروموشن مل جائے. کم وقت ان کے کتنے ایجوکیٹڈ لوگ، بڑے بڑے پولیس افسران، بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جا کر ان نیتاؤں کے خاکوں کو، چپلوں کی خاک کو چاٹتے ہیں اپنی زبان سے، ان کو سجدہ کرتے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں جتا دو، ہمیں پروموشن کرا دو اور ہمیں ٹرانسفر کرا دو. ارے علم اور اپنے ہنر، اپنی سمجھ کو کام میں لاؤ. وہ اگر کافر ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کافر سہاتا ہے ان کے لیے کہ وہ غیروں کی پوجا کرے. ایمان کا کلمہ پڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کر کر آپ اگر جاتے ہیں، آپ کو نہیں سہاتا. تقدیر میں جتنا لکھا، جو لکھا اور جس وقت لکھا اسی وقت آپ کو ملنے والا ہے. نہ زیادہ ملے گا، نہ کم ملے گا، نہ وقت سے پہلے ملے گا، نہ وقت کے بعد ملے گا. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. 2 احباب سے ہمارے پاس کئی لوگ آدمی پوچھتے ہیں حضرت جن کو قبضے میں کیسے کیا جائے. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان اکابرین کے پاس جنات آتے تھے. آپ جائیے دارالعلوم دیوبند، جہاں دارالحدیث ہے، حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں، پڑھانے والے کے سامنے تقریباً 40-50 افراد بیٹھنے کی جگہ خالی ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد علیہ نور اللہ مرقدہ جب حدیث کا سبق دیا کرتے تھے تو جنات اس آ کر سبق سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ سے شکایت کی، حضرت انسانوں کو تو جگہ بیٹھنے کے لیے ہے، ہم نے کیا غلطی کی، ہمارے لیے جگہ نہیں ہے. تو حضرت نے اس کے فوراً بعد اعلان کیا کہ بھائی یہ آگے کی جو جگہ ہے یہ جنات کے لیے ہے. الحمدللہ آج تک بھی دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں جنات باقاعدہ درس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی وہ جگہ خالی ہے. تو جنات کے اندر علم حدیث حاصل کرنے والے بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، بدکار بھی ہیں. جو اچھے تھے وہ ہمارے اکابرین کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم آپ کے غلام ہونا چاہتے ہیں. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا عمل ہے، سورج جن کو پڑھیں تو کیا جن آ جائے گا؟ کیا سمندر کے پاس جا کر ایک سامنے لے کر کھڑے ہو کر کچھ پڑھے تو جن آ جائے گا؟ ان کے خادموں کے پاس آ کر خدمت کرتے تھے، یہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنا خادم بنایا ہے، ہم اور مخلوق کو اپنا خادم نہیں بنائیں گے. ٹکڑا دیا انہوں نے جنات کی خدمات کو، جنات کو اپنے تابع نہیں بنایا، ٹکڑا دیا ان اکابرین نے. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ 2 نوجوان تھے، بہت شوق تھا کہ جنات کو تابع کریں گے اور جنات کو قبضے میں کریں گے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جن کو اگر قابو میں کر لیں گے، جس لڑکی کو چاہیں گے نکاح اس سے ہو جائے گا، چاہیں گے الیکشن جیت جائیں گے، چاہیں گے مالدار بن جائیں گے، خزانہ لا کر دے گا. یہ غلط بات ہے. انسانوں میں جیسے کیٹیگری ہے الگ الگ، کوئی بھیک منگا ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی فٹ پاتی ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی غلام ہے. ایسے ہی جنات میں بھی الگ الگ ہیں.
سمجھ گیا؟ کوئی اس میں بھی غریب ہے جو آپ کا کھانا چرا کر کھا کر لے جاتا. ابھی حال میں 15 دنوں کے اندر کا واقعہ ہے. شیواجی نگر بیت المال کے پاس سے ایک عجیب و غریب اطلاع آئی. سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی لمبی چوٹی والی اور پیشانی پر بٹ ہے وہ آ جاتی ہے. شیطان ہے وہ شکل اپنا آ جاتا ہے. گھر والے دیکھ کر اس کے عادی ہو گئے. پہلے تو ڈرا بھی کرتے تھے, بعد میں ڈرنا بھی چھوڑ دیا اور اس سے بات بھی کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو آتی تھی اور کچن کے اندر باورچی خانے میں جو کچھ پکا ہے, روٹی ہے, دال ہے اور سالن ہے, فٹافٹ پی لیا. کچھ نہ ملے نمک کھا جاتی تھی, شکر کھا جایا کرتی تھی. آخرکار ان بیچاروں نے اس گھر کو فروخت بھی کر دیا, کہیں دور وہ چلے گئے. یہ اگر امیر ہوتا شیطان تو اس مسلمان کے گھر میں روٹی کھانے کیوں آتا؟ ان میں بھی فقیر ہیں, بھیک منگے. امیر جو ہوگا وہ کسی عامل اور جادوگر کی غلامی کیوں کرے گا؟ بھائی میرے گھر میں ایک نوکر ہے, نوکرانی ہے, آپ پوچھیں گے آپ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں کروڑ پتی ہوں, میں مکے کی راضی ہوں, میں ایران کا شہنشاہ ہوں اور میں عرب کا بادشاہ. کم وقت جب تو عرب کی بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, راضی ہے, یا بادشاہ ہونے کیوں آ رہی؟ سمجھ گئے؟ مالدار کام نہیں کرتے, یہ خود کاٹی لوگ ہیں, یہ غریب ہیں, یہ بھکاری, یہ بھیک مگے, یہ فٹ پاتی, یہ تھرڈ کلاس. خود وہ شراب پی سکتا تھا تو پھر وہ اس عامل کے پاس شراب پینے کیوں آ جاتا تھا؟ خود وہ بکرے کو قتل کر کر خون پی سکتا تھا تو وہ عاملوں کے پاس, جادوگروں کے پاس جا کر انسانوں کے ذریعے سے خون کیوں مانگ رہا ہے؟ ایک نمبر کا بزدل, حرامی اور کمزور, بھیک منگا, فٹپاتی قسم کا وہ جن ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے جو انسان کے قبضے میں آتا ہے. اور کبھی آ کر کہتا ہے میں ایران کا بادشاہ, میں عرب کا بادشاہ, میں ہندوستان کا بادشاہ. بادشاہ بھی کہیں غلامی کرتا ہے. اڈوانی کو آپ کے گھر کی غلامی کے لیے بلائیں گے, اپنے کار کا ڈرائیور بنائیں گے, کہیں گے یہ میری توہین ہے. آپ کوئی سپریم کورٹ کے جج سے کہیں میرے گھر پہ جھاڑو دے دے, کہے گا کم بخت میری توہین کرتا ہے. تو ان میں جو اونچے طبقے کے ہوتے ہیں, تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, معذب ہوتے ہیں, کبھی وہ یہ کام نہیں کرتے. تھرڈ کلاس فٹ پاتی یہ سڑکوں کے اندر آوارہ گردی کون کرتے ہیں؟ کتوں کی خصلت والے. عورتوں کو چھیڑنا انسان کا حادثہ نہیں, یہ کتوں کا حادثہ ہے کہ 10 کتے ایک کتیا کے پیچھے پڑ گئے. تو جو نوجوان اخلاق والا ہوتا ہے, تہذیب والا ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, ماں باپ کا فرمانبردار ہوتا ہے, اتنا گندا کام نہیں کرتا کہ لڑکیوں کو چھیڑے, آنکھ لڑائے اور گانا گائے اور ان کے لیے جملے کسے اور ان کے لیے کوئی لفظ کسے. ایک تھرڈ کلاس انسان کا. اسی طریقے سے عورتوں پر جو جن آتا ہے وہ تھرڈ کلاس, بزدل, فٹ پاتی, فقیر جن آتا ہے. اگر آپ ہمت کریں گھوسا مار کر, آیت الکرسی پڑھ کر اور اذان دے کر آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے ایمانی قوت سے. ان شرابی عاملوں کی اور ان زانی عاملوں کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تھرڈ کلاس کا عامل ہے جو عورتوں پر آیا جن ہے, شیطان ہے جو عورتوں پر گھروں میں یا انسانوں پر وارد ہوا کرتا ہے. تو 2 نوجوان سے خواہش کی کہ شیطان کو, جن کو قابو میں کرے. تو کسی نے بتایا 40 دنوں تک تمہیں گوشت نہیں کھانا پڑے گا, تمہیں نظام سے پرہیز کرنا پڑے گا, دہی اور چاول کھانا پڑے گا, سبزی کھانا پڑے گا, اور جنگل کے اندر کھڑے ہو کر تمہیں یہ لفظ دہرانا پڑے گا. شیطان کے کئی نام ہیں, طاغوت, یا طاغوت, یا طاغوت, یا طاغوت, اے شیطان, اے شیطان. اب وہ خوش ہو جائے گا کہ 40 دنوں اور 40 راتوں سے مجھے پکار رہا ہے. تو حضرت خاطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 40 دن اور 40 رات گزر گئے. آخری رات کی شیطان عورت آنے کی. اب یہ لوگ خوش ہو گئے کہ آج آنے والی ہے. یہ 2-3 افراد تھے. ایک تو جب شیطان کو دیکھا دم دبا کر بھاگ گیا, یا اللہ مجھے نہیں چاہیے یہ شیطان, یہ تو اتنا گندا ہے. اور ایک جو دیکھا کمزور دل والا بے ہوش ہو گیا. ایک بھاگ گیا اور ایک بے ہوش ہو گیا اور ایک تھر تھر کانپنے لگا. وہ جن عورت آئی اور اس کا اصول یہ ہے جب وہ اتنا پڑا جاتا ہے 40 دن تو اس کو قبضہ دینا ہے اپنا. آپ کو ایڈوانس دے دیا گیا, ایگریمنٹ ہو گیا, تو آپ کو دکان
اور مکان دینا پڑے گا قانونی اعتبار سے. جب اس کو ایڈوانس مل گیا یا شیطان کے حضرت پکار کر اس کو خوش کر دیا گیا تو اپنا قبضہ دینے کا جب نمبر آیا ایک تو بھاگ گیا اور ایک بے ہوش ہو کر گر گیا اور ایک تھر تھر کانپنے لگا. وہ کھڑی ہو گئی شیطانی بڑی بری شکل کے ساتھ. مان کیا مانتا ہے؟ اب یہ ڈرا ہوا تھا, ایک لاش سامنے, ایک لاش بھاگتی ہوئی, اور یہ رات کی تاریکی میں اتنا خبیث اور اتنا گندا شیطان مولی کی صورت میں. تو اس کی زبان سے نکل گیا 2 روپے مجھے دے دیجیے, بجائے 2 لاکھ روپے مانگنے کے 2 روپے مجھے دے دیجیے. یہ جو لفظ نکلا تو شیطان عورت نے 2 کا سکہ پھینکا اور لے بھاگ گئی. 40 دن اگر وہ ٹوٹی کا بھی کام کر لیتا تو 5-7 ہزار روپے کما لیتا. کم بخت 40 دن شیطان کی عبادت کیا تو 2 روپے کا سکہ پھینک کر شیطان عورت رفو چکر ہو گئی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اللہ نے اس کی قسمت میں 2 ہی روپے لکھے تھے. 40 دن شیطان کی عبادت کیا تو کیا ہوا, 2 ہی روپے ملے, شیطان 2.5 روپے بھی نہیں دے سکا. تو یہ عامل, یہ جادوگر, یہ سجادہ نشین کچھ نہیں کر سکتے. مقدر میں 2 روپے تھے, 40 دن کی محنت سے 2 ہی روپے ملے. میں آپ کو اگلی جمعہ بتاؤں گا کہ شیطان کو خود ہم دعوت دیتے ہیں. جادو شیطانی اثرات کن کن راستوں سے ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بیوی بہت قرآن پڑھتی ہے, تہجد گزار ہے, نماز پڑھتی ہے, تسبیح پڑھتی ہے, غیروں سے بات نہیں کرتی, غیر محرموں سے آنکھ نہیں لڑاتی. میں آپ کو بتاؤں شیطان کے داخل ہونے کے ہزاروں راستے. مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بستر ہیں, ایک بستر شوہر کے لیے, ایک بستر اس کی بیوی کے لیے, اور تیسرا بستر شیطان کے لیے. میں مثال دے رہا ہوں, اگلی جمعہ تفصیلاً بتاؤں گا کہ شیطان نے کن کن نبیوں کا قتل کرایا. شیطان نے نبیوں کا قتل کرایا. شیطان مالداروں کو اپنے چنگل میں پھانس لیا. تو حدیث میں آتا ہے بستر اگر گھر میں کھلا ہوا رہتا ہے تو اس بستر پر شیطان سوتا ہے, اور اس کے بعد میں اگر کوئی سوتا ہے تو وہ شیطان اس بستر کے ذریعے سے اس عورت پر آ جاتا ہے. ہزاروں راستے ہیں, 1-2 راستہ نہیں. لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم پرہیزگار ہیں, متقی ہیں. ہم مثال کے طور پر میں نے بات بیان کی, حدیث کی بات ہے کہ بسترے کو کھلا بھی رکھتے ہیں تو شیطان وہاں سے عورت پر آ جاتا ہے. سینکڑوں راستے ہیں. انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان ہوگا کہ ان راستوں پر تالا کیسے لگایا جائے, شیطانیت سے کیسا بچا جائے, اور ان عاملوں سے بدکاروں سے کیسے چھٹکارا پایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرک, بت پرستی اور غیر اللہ کی طرف دامن کو پھیلانے سے ہماری حفاظت فرمائے. حضرات ایک خصوصی اعلان ہے, ہر وقت آپ کے علم میں بات لائی جاتی ہے یا جو محلہ ہے اس میں اکثر غیر مسلم احباب ہیں, غیر مسلم لوگ ہیں. جس طریقے سے کسی مسلمان کو ستانا حرام ہے, غیر مسلم کو بھی ستانا حرام ہے, ناجائز ہے. لوگ گاڑیاں لاتے ہیں, ان کے دکانوں اور مکانوں کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں, وہ لوگ کچی ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ احباب آپ سے پارکنگ فیس بھی نہیں لیتے, آپ کی گاڑیوں کی بیان کو چھوڑ کر, اپنی ذمہ داریوں کو, کاروبار کو چھوڑ کر آپ کی گاڑیوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. کئی ایسا ہوتا ہے ہارن کو چرا لیتا ہے, کوئی بیٹری کو چرا لیتا ہے, آخر وقت تک تشہد تک بھی یہ گاڑیوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ یہ احباب جو پارکنگ کے نظام کے لیے متعین ہیں, آپ کو جو ہدایت دیں برائے کرم اس ہدایت پر عمل کرے. گلیوں پر اگر گاڑی کھڑانے کے لیے کہے 5 منٹ آگے پیچھے ہو جائے گا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دے رہے 5-10 منٹ کے لیے کیا ہو جائے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان کی ہدایتوں پر آپ عمل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت